آپ سب کو عید موبائلہ مبارک۔ ان کے چہرے منور سے ایمان سے، ان کے چہرے منور سے ایمان سے، آئے مدینے میں کچھ عجب شان سے۔ پیچھے پیچھے علی قلب میں سیدہ، پیچھے پیچھے علی قلب میں سیدہ، دائیں بائیں حسین و حسن آ گئے۔ نعرہ حیدری۔ عید موبائلہ ہے یہ برکت کا روز ہے، عید موبائلہ ہے یہ برکت کا روز ہے، خلق کائنات کی رحمت کا روز ہے، خلق کائنات کی رحمت کا روز ہے۔ نازل ہوئی ہے آیت قرآن پاک کی، نازل ہوئی ہے آیت قرآن پاک کی، یہ پنجتن کی خاص فضیلت کا روز ہے۔ نعرہ حیدری۔ عید موبائلہ بہت بہت مبارک ہو۔ توحید کے مزاج کا منظر مباہلہ، حقانیت کی جیت کا منظر مباہلہ، روشن ضمیر فرد کے اندر مباہلہ، ہوتا ہے صرف سچ کا مقدر مباہلہ۔ جیسے خدا کا سورہ اخلاص ہو گیا، جیسے خدا کے سورہ اخلاص ہو گیا، یہ لفظ پنجتن کے لیے خاص ہو گیا۔ صلوات۔ ہم ایک اور صلوات۔ گھر سے مباہلے کے لیے پنجتن چلے، کچھ پھول تھے جو بن کے وقار چمن چلے۔ اس قافلے کی جیت پر کیوں نہ یقین ہو، جس قافلے کی پشت پر خیبر شکن چلے۔ صلوات۔ بس آج ہی حق و باطل کا فیصلہ ہوگا، مزید بحث نہ ہوگی مباہلہ ہوگا۔ نبی کے ساتھ فقط اہل بیت جاتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ اصحاب کو گلہ ہوگا۔ رسول جانتے ہیں خوب ان کی عادت کو، رسول جانتے ہیں خوب ان کی عادت کو، فرار ہو گئے اس بار تو کیا ہوگا۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یحصمک من الناس۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اے پیغمبر اب اصول کو پہنچا دے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا اور آپ کو لوگوں کے سر سے محفوظ رہے گا کہ بے شک اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال آخری حج انجام دے کر مدینہ کی طرف واپس چلے، حبیب نبی دن میں ہی پہنچے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کا پیغام سن کے ہی آپ نے سارے مجمع کو دوپہر کے وقت کھلے میدان میں روکا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ جب 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، پھر آپ نے مجمع کے سامنے اونٹوں کی کجاوے کا منبر بنایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے آخر میں ہر مسلمان کو پوچھا، تم لوگ مجھے اپنا حاکم سمجھتے ہو یا نہیں؟ تو سب نے ایک ساتھ کہا، حضور ہمارے حاکم ہیں، ہمارے جان اور مال کے مالک ہیں۔ پھر آپ نے مولا علی علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کے اتنا اٹھایا کہ خود پیچھے چھپ گئے اور فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔
جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی بھی حاکم ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب میں نہ رہوں تو یہ علی تمہارے حاکم رہیں گے۔ یہ واقعہ 18 ذی الحج سن 10 ہجری کا ہے۔ یہ عید اسلام کی سب سے بڑی عید عید غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ نعرہ حیدری۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اس بابرکت شب کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ چند اشعار سماعت فرمائیے گا۔ علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، تو ایسے لوگ ہم کو ذرا بھی پسند نہیں۔ علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، تو ایسے لوگ ہم کو ذرا پسند نہیں۔ علی کو کیوں نہیں دیتا تو صدا مشکل میں، علی کو کیوں نہیں دیتا تو صدا مشکل میں، عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں۔ علی کو کیوں نہیں دیتا تو صدا مشکل میں، عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں۔ کہ اسے حسین کا فرش عزا پسند نہیں، اسے حسین کا فرش عزا پسند نہیں۔ اے حق پرست تو اقرار کر ولایت کا، ادھورا کلمہ خدا کو ذرا پسند نہیں۔ کہ نصیری اور میں دونوں ہی علی سے عشق کرتے ہیں، نصیری اور میں دونوں ہی علی سے عشق کرتے ہیں۔ علی کیا ہے پتہ دونوں کو ہی واللہ نہیں لگتا، علی انسان اور یزدان کے مابین ہی کچھ ہیں، علی انسان کے اور یزدان کے مابین ہی کچھ ہیں۔ اسے بندہ نہیں لگتا مجھے اللہ نہیں لگتا، اسے بندہ نہیں لگتا مجھے اللہ نہیں لگتا۔ کہ اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا، ایسا تو زمانے میں کوئی لال نہیں ہے۔ کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیال تو معلوم ہے ددیال نہیں ہے، کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیال تو معلوم ہے ددیال نہیں ہے۔ تو مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے، مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے۔ کون ہے مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے، مشکلوں کے واسطے یہ ڈیفینس ہونا چاہیے۔ کون ہے مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے۔ دیکھ کے بستر پر مرتضیٰ کو مصطفیٰ بتلا گئے، دیکھ کے بستر مرتضیٰ کو مصطفیٰ بتلا گئے۔ یار میں اور بھائی میں کوئی ڈیفرنس ہونا چاہیے، یار میں اور بھائی میں کوئی ڈیفرنس ہونا چاہیے۔ کہ پہلو میں تیغ حیدر کرار کی طرح، پہلو میں تیغ حیدر کرار کی طرح، کاندھے پہ علم جعفر طیار کی طرح۔ کہ جب انتقام لوگے حسین شہید کا، جب لوگے انتقام حسین شہید کا، ہم بھی چلیں گے تمہارے ساتھ مختار کی طرح، ہم بھی چلیں گے ساتھ میں مختار کی طرح۔ یہ کلام سب نے سنا ہوا ہے لیکن میرا بہت پسندیدہ سا کلام ہے، اس لیے پیش کرتا ہوں۔ کہ بے کسوں کے مددگار مولا علی، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں۔ آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے۔ آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے۔ آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں۔ آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں۔ پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ کیجئے۔ پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے۔ یا تو کہنا نبی بھی تھے بدعتی، یا تو کہنا علی کو پکارا نہیں۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ سمجھ فرمائیں کہ جان خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانائے کفر چپ چاپ سنتے رہے۔
جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانائے کفر چپ چاپ سنتے رہے، سب کے پہلو میں تلواریں موجود تھیں، امر کا سر کسی نے اتارا نہیں، سب کے پہلو میں تلواریں موجود تھیں، امر کا سر کسی نے اتارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ آپ سب کو آج کی شب بہت بہت مبارک ہو۔ نعت کلام پاک سے اپنا آغاز کروں گا، ایک باواز بلند نعرے صلوات۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نعرہ صلوات۔ اور چند شاعر سماعت فرمائیں۔ غیروں کی محبت میں مرو، کس نے کہا ہے اپنوں کی عداوت میں جیو، کس نے کہا ہے کفار کا جب خوف ہے، مار کا بھی ڈر، کفار کا جب خوف ہے، مار کا بھی ڈر، ہمراہ پیمبر کے رہو، کس نے کہا ہے جب بھاگ نہیں ٹھہرا ہر ایک جنگ سے تم کو، جب بھاگ نہیں ٹھہرا ہر ایک جنگ سے تم کو، ہتھیار بھی ہمراہ رکھو، کس نے کہا ہے مر جاتا میں یعنی کہ فلاں، لولا علی للہ کبھی غور کرو، کس نے کہا ہے قربا کی مواد
رسالت اجرت نہ دو اور کلمہ پڑھو، کس نے کہا ہے؟ فرمائے نبی جس کے لیے لہم کا لہمی، اس شخص پر تم وار کرو، کس نے کہا ہے؟ پڑھتے رہو قرآن بھی اور نعت نبی بھی، پڑھتے رہو قرآن بھی اور نعت نبی بھی، اور آل کا تم نام نہ لو، کس نے کہا ہے؟ نعرہ صلوات۔ ہم اس جشن میں شرکت فرمائے، بہت بڑی توفیق ملی ہم تمام کو کہ ہم پنجتن کے آج ذکر میں بیٹھے ہیں، جو خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ پنجتنی تقریباً پنجتنی جو لوگ ہوتے اور پنجتنی سماعتیں بھی ہوتی، تو ابھی جتنے بھی ہیں لوگ، اس سال اسلامک کیلنڈر کی یہ آخری عید ہے، عید مباہلہ۔ یہ سوچ کے سنیے گا کہ آخری عید انشاءاللہ، اب مولا نے توفیق دی تو اگلے سال بھی انشاءاللہ ضرور منائیں گے، لیکن اس اسلامک کیلنڈر کی آخری عید ہے۔ مولا حسین کا ماہ سیام آ رہا ہے، ابھی عزائے ماہ آ رہا ہے، ماہ عزا آ رہا ہے۔ امام حسین کے حوالے سے جو ہر سال انشاءاللہ پڑھتا ہوں، مولا حسین کو یہ رب دیتے ہوئے، اور انشاءاللہ پھر مباہلے کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ اگر تمام لوگ سننا چاہتے ہیں تو ایک بلند ترین نعرہ صلوات۔ گلریز بھائی، شاہنواز بھائی، وسیم بھائی، ٹیا چاچا، تمام سے 10 بستہ گزارش ہے، اچھے سے سن لیں گے تو 5 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ کہاں سے لائیں گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا، حسین کے جیسا، حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔ دلیر مانگ رہی ہے شجاعتیں تم کو، دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ملے گا، حسین کے جیسا، حسین کے جیسا،
کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. بطور مولا عباس کی شان میں خدا ہی جان کے عباس کیا ہے شان تیری, یہ منزلت یہ صداعت کسے نصیب ہوئی, تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا, حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. بالخصوص نصیری کو ایک نصیری خدا سمجھتے ہیں تو بالخصوص نصیریوں کے لیے ثبوت انشاءاللہ تمام کی پیدائر سمان. نصیریوں کو کہو چھوڑ دے بضد ہونا, نصیریوں کو کہے چھوڑ دے بضد ہونا, قبول کیسے کرے گا وہ لم یلد ہونا, جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا, حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. یا نعرہ حسینی, بلند ترین نعرہ سلوات. بطرکاس جزوِ کلام موبائل کی اس میں آ رہا ہوں. انشاءاللہ گزارش ہے تمام سے, تمام ساتھ دیجیے گا میرا, بالخصوص ببلو بھائی. شکست کس کی ہے میدان فیصلہ کر لے, شکست کس کی ہے میدان فیصلہ کر لے, دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے, ہے تیرے پاس تو لے آ حسین کے جیسا, حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا, وہی عقیدہ ہے میر اور تکلم کا, کہاں ہے ورد کوئی اور حسین کے جیسا, حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. فقط حسین ملے گا حسین کے جیسا, حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. عید مباہلہ کی بہت بہت مبارکباد, اور ایک بلند ترین نعرہ سلوات کے ساتھ امام زمان علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی کم لوگ آئے ہیں, تو زیادہ ہمیں ویسے ہی جشن منانا ہے جیسے ہم عید غدیر میں منا چکے ہیں, اور یہی سمجھیے کہ یہاں پر آپ کے ساتھ ملائکہ بھی موجود ہیں, تو اسی انداز میں واہ واہ کریے گا جس انداز میں غدیر میں کر رہے تھے اور اس سے پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک شعر ہے جو 2 لائن کا شعر ہے بس, مولانا علی رضا رضوی صاحب نے اپنی مجلس میں پڑھا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 3 جگہوں پر یہ شعر بہت زیادہ زبردست اور اندر آپ کے موج مارنے لگے خون میں, کہ پہلی بار جب
امام علی رگوں میں موجیں مارنے لگے. مولا علی جب کعبے میں آئے, پیدا ہوئے, اور پہلی بار جب رسول خدا ان سے ملے, پہلی بار. دوسری بار غدیر میں مولا علی اور رسول خدا, جب مولا علی کو رسول خدا نے اٹھایا تب, اور تیسری بار مباہلہ میں. شعر یوں ہے کہ جیسے ہی نفس نور ملا نفس نور سے, جیسے ہی نفس نور ملا نفس نور سے. 2 لائن کا شعر ہے, بس سمجھ لیجیے گا. جیسے ہی نفس نور ملا نفس نور سے, اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. بس یہ 2 لائن کا شعر ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ, یہ میں اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں اس چیز پہ کہ ایسی چیزیں سن کے, مولا علی کے ولایت اور ان کی تعریفیں سن کر میرے خون میں موجیں آتی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگوں کو بھی شکر کرنا چاہیے. اب ایک تھوڑا سا چھوٹا سا کلام ہے, وہ پیش کرتا ہوں. دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں, دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں. ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں. ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ, ایک سے ایک بڑھ کر ہنسی دیکھے مگر یا مصطفیٰ. ہاں مگر محبوب کوئی تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں. میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے, میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہ شوق سے, مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ جس نے خدا دیکھا نہیں. دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں. ایک چند کلام جو مولا عباس علیہ السلام کی شان میں ہے, کیونکہ پنجت پاک علیہ السلام کی عید ہے, لیکن کچھ اشعار میرے پاس مولا عباس کے ہیں, وہ پیش کرنا چاہوں گا. ایک سیکنڈ. یہ 2 بار پڑھ چکا ہوں میں کلام, لیکن پھر بھی نیا سا لگتا ہے ہمیشہ. داستان شجاعت کا دارین میں, داستان شجاعت کا دارین میں ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی, ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی, پر سبھی میں علمدار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے, ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے, ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے. ہر ادا ان کی عمران کا عکس ہے, ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے. پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن,
پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن اور حسنین کا پیار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں حلتا انما کی جو مصداق ہے، حلتا انما کی جو مصداق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کے مشتاق ہیں، وہ بھی غازی کے آنے کے مشتاق ہیں. عرش سے فرش تک ان کی جاگیر ہے، ساری مخلوق ان کی گداگیر ہے. جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، ایسا اعلیٰ زمیندار عباس ہے. داستان شجاعت کا دارین میں. اور یہ والا شعر جو کہ سب سے بہترین شعر ہے. قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں، قبر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں. وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے وہاں، کوئی یاور نہیں کوئی اپنا نہیں. تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے. بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، داستان شجاعت کا یا علی. اور چونکہ کم لوگ ہیں اور بہت دنوں سے میں نے پڑھا بھی نہیں، مولوی صاحب آپ گواہ ہیں کہ تھوڑا سا بس 2 اشعار پیش کرتا ہوں. کم لوگ ہیں تو تھوڑا سا زیادہ سن لیجیے، کھانا بھی نہیں ہے تو وہ ٹائم ہم تھوڑا سا کنزیوم کر لیتے ہیں اس چیز میں. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے. کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے. ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی. فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے.
نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. آپ تمام حضرات کو مبارک ہو جو حاضر ہیں، اور جو نہ آ سکے ہیں ان کو بھی مبارک ہو. ایک نعرہ صلوات. چار مصرے ہیں کہ روشنی گھر کے لیے زندگی پے کر کے لیے، روشنی گھر کے لیے زندگی پے کر کے لیے، جزو لازم ہے یوں ہی فاطمہ حیدر کے لیے، فاتح زیست ہے دو قوت زہرا علی، ایک چکی کے لیے ایک در خیبر کے لیے، روشنی گھر کے لیے. چار مصرے اور ہیں امام حسن کی شان میں کہ صلح بیعت ہے نہ طاعت نہ اطاعت نہ شکست، صلح بیعت ہے نہ طاعت نہ اطاعت نہ شکست، مقصد صلح یہ ہے امن و امان رہے، تو یہ تو نانا سے نواں سے نے سبق پایا تھا، صلح کر لینا اگر صلح سے اسلام رہے. نعرہ صلوات. چار مصرے اور ہیں کہ نہ اہل بیت سے آؤ مجادلے کے لیے، نہ اہل بیت سے آؤ مجادلے کے لیے، جگر بھی چاہیے ان سے مقابلے کے لیے. حسبنا کتاب اللہ جو کہتے ہیں نا لوگ، کہ جگر بھی چاہیے ان سے مقابلے کے لیے. نبی ایک نعرہ صلوات. قرآن جو کافی تھا پھر اہل بیت کو لے کر، قرآن جو کافی تھا پھر اہل بیت کو لے کر، نبی چلے گئے کیسے مباہلے کے لیے، نہ اہل بیت سے آؤ مجادلے کے لیے. نعرہ صلوات. خالق کی مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ، خالق کی مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ، مثل علی چراغے، مثل علی چراغے ہدایت ہے فاطمہ، خالق کی مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ. کیونکہ مباہلے میں جناب فاطمہ سینٹر ہیں، ان کے شوہر، ان کے بابا، ان کے بیٹے، تو ان کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں، شیر اور سمجھ کریں. ازواج انبیاء کو بھی
کب یہ شرف ملا. چاہے جتنی بیویاں لے کے آ جائے رسول کی, چاہے جتنی بیویاں. ازواج انبیاء کو بھی کب یہ شرف ملا. 11 امامتوں کی قیادت ہے فاطمہ. 11 امامتوں کی قیادت ہے فاطمہ. خالق کی مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ. ازواج انبیاء کو بھی کب یہ شرف ملا. 11 امامتوں کی قیادت ہے فاطمہ. خالق کی مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ. اور رحمت کا جس کی سایہ ہے دونوں جہان پر. رحمت کا جس کی سایہ ہے دونوں جہان پر. اس کے لیے بھی سایہ رحمت ہے فاطمہ. اس کے لیے بھی سایہ رحمت ہے فاطمہ. کیوں کر کسی کے غم میں بہاؤں فضول میں. ہر اشک میرا تیری امانت ہے فاطمہ. ہر اشک میرا تیری امانت ہے فاطمہ. ہم لوگ ہیں جو دین کی دولت سے مالا مال. ہر بستی میں جہاں جہاں دیکھتے ہیں بچے جو بھی دین کی طرف مائل دکھتے ہیں وہاں صرف اور صرف کرم بی بی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. پیش کرتا ہوں. ہم لوگ ہیں جو دین کی دولت سے مالا مال. ہم لوگ ہیں جو دین کی دولت سے مالا مال. سب تیرے لاڈلوں کی بدولت ہے فاطمہ. سب تیرے لاڈلوں کی بدولت ہے فاطمہ. ہم لوگ ہیں جو دین کی دولت سے مالا مال. سب تیرے لاڈلوں کی بدولت ہے فاطمہ. اور حالات حاضرہ پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, ہر طرف ظلم و جور ہے. پیش کرتا ہوں. سب تیرے لاڈلوں کی بدولت ہے فاطمہ. اجازت بھائی پیش کرتا ہوں. مجھے یاد ہے غدیر میں آپ وہاں بیٹھے تھے. پیش کرتا ہوں, آپ پاس آ گئے ابھی. سب تیرے لاڈلوں کی بدولت ہے فاطمہ. کیوں کر حسینیوں کو زمانے کا خوف ہو. کیوں کر حسینیوں کو
زمانے کا خوف ہو، جب تیرا لال سر پہ سلامت ہے فاطمہ، جب تیرا لال سر پہ سلامت ہے فاطمہ، خالق کے مصطفیٰ پہ عنایت ہے فاطمہ۔ کس کا حکم مانے؟ صلوات بر عظمت محمد والے نیا سنیں گے پرانا سنیں گے یہ بتا دیجیے۔ نیا پڑھو، پیچھے والے ساتھ دے رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے بیچ میں خلا ہے لیکن پھر بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں میں کلام پڑھتا ہوں کیونکہ شاید یہ میں نے پہلے ادھر نہیں پڑھا ہے، لیکن واہ جو شعر اچھا ہو وہ پرانا نہیں ہوتا۔ جب تک نہ ابو طالب تیرا دیوان سمجھ میں آ جائے، قرآن سمجھنے چلے ہیں، ابو طالب کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن سمجھنے چلے ہیں۔ پیش کرتا ہوں۔ جب تک نہ ابو طالب تیرا دیوان سمجھ میں آ جائے، کیسے ممکن ہے قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے، کیسے ممکن ہے قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے، کیسے ممکن ہے قاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ حیدر کو سمجھنا اے باعث خود نبیوں کے بھی بس میں نہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں انہیں سلمان سمجھ میں آ جائے، کوشش میں لگے رہتے ہیں انہیں، کوشش میں لگے رہتے ہیں انہیں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ او اے کلمہ گو مومن ہونا آسان تجھے ہو جائے گا، مومن میں مسلمان میں فرق ہے ظاہر ہے۔ اے کلمہ گو مومن ہونا آسان تجھے ہو جائے گا، جس دن بھی تجھے من کنتوں کا اعلان سمجھ میں آ جائے، جس دن بھی تجھے من کنتوں کا اعلان سمجھ میں آ جائے۔ شعر پیش کرتا ہوں، ساجد بھائی سنیے۔ کل ایمان کے بابا پر ایمان نہیں لاؤ گے اگر، کیسے ممکن ہے مفہوم ایمان سمجھ میں آ جائے، کیسے ممکن ہے مفہوم ایمان سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ شعر خاص طور سے میرا پسندیدہ شعر ہے، ببلو دیکھیے پڑھتا ہوں۔ کتنی ہی کتابیں پڑھ لو مگر فضا کی عظمت سمجھے بنا، ہو سکتا نہیں بی بی زہرا کی شان سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا نہیں بی بی زہرا کی شان سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا نہیں بی بی زہرا کی شان سمجھ میں آ جائے۔ حافظ اور محافظ میں
کیا فرق ہے بس سمجھے گا وہی جس کو بھی حسین و منی کا اعلان سمجھ میں آ جائے، جس کو بھی حسین و منی کا اعلان سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ شعر پیش کرتا ہوں، حیدر حیدر نعرے لگانے والے تو بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیش کرتا ہوں، میں شاید نعرے میں ہی لگا دوں حیدر حیدر کے، پیش کرتا ہوں۔ جس کو بھی حسین و منی کا اعلان سمجھ میں آ جائے، پیش کرتا ہوں شعر خاص طور سے، سن لیجئے۔ حیدر 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 کرتا رہتا ہوں شام و سحر، حیدر 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 کرتا رہتا ہوں شام و سحر، تاکہ دنیا والوں کو میری پہچان سمجھ میں آ جائے۔ اب تو نعرہ لگا دو بھائی۔ حیدر 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 کرتا رہتا ہوں شام و سحر، تاکہ دنیا والوں کو میری پہچان سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ میرے استاد کا کلام اور ان کا مقطع پیش کرتا ہوں، حاصل کلام شعر اور مقطع۔ مولانا صاحب دیکھیے کہ میثم جیسا کردار سہیل اپناؤ کہ جب دنیا والے نوکر کو دیکھیں تو ان کو سلطان سمجھ میں آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آیت کا نام آیت مباہلہ ہے، بعد میں ہو سکتا ہے یہی سوال ہو جائے۔ اس آیت کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے جس میں اللہ اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے فرماتا ہے میرے حبیب، اگر یہ لوگ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے ہیں اور کٹ حجتی پر اتر آتے ہیں اور کج بحثی پر اتر آتے ہیں تو اب تمہیں ان کے سامنے علم پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر مباہلہ ہو، اور پھر جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ تو ہے اس کا ترجمہ، لیکن اگر میں اس کو بالکل دیہاتی ضرب المثل میں اگر کہوں اور اپنے یو پی کے انداز میں کہوں تو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے میرے حبیب، اب یہ لاتوں کے بھوت ہاں باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، اب ان کو اپنا اثر آپ کو دکھانا ہوگا، اب ان کے سامنے علم کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں مباہلے کی ضرورت ہے۔ ان سے کہو کہ بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، اور پھر ہوگا مباہلہ، اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہ علم ہے کیا جو اب تک نبی ان کے سامنے پیش کر رہے تھے؟ علم وہ کوئی کتاب نہیں تھی، علم وہ کوئی واقعہ پڑھ کے نہیں سنا رہے تھے، بلکہ علم کے طور پر نبی قرآن کو پیش کر رہے تھے، قرآن سے واقعات سناتے تھے، قرآن سے بتلاتے تھے، سمجھاتے تھے
لیکن انہوں نے قرآن کا انکار کیا. قرآنی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, قرآن کی گفتگو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اللہ نے کہا اب علم سے کام چلنے والا نہیں ہے. یہ قرآن ہے کیا؟ اس کی طاقت کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی پاور کیا ہے؟ قرآن مجید خود اپنی طاقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اسی قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیں تو تم دیکھو گے کہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. کہاں نازل کر دیں؟ اگر پہاڑ پہ نازل کر دیں تو پہاڑ خشیت الہی سے, خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا. میرے پروردگار, یہ قرآن نازل کہاں ہوگا؟ کہ قرآن نازل ہوگا قلب محمد پر. جس قرآن کی طاقت یہ ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, وہ قرآن نازل ہوگا قلب محمد پر. پروردگار, قلب محمد تو بہت نازک سی چیز ہے, تو اس کو پہاڑ پر ہی نازل کر دے. کہ ہم نے قرآن ناطق کا ایک پارہ نازل کیا تھا, دیوار میں شگاف ہو گیا تھا. ایک پارہ نازل کیا تھا, دیوار میں شگاف ہو گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے قرآن جہاں آتا ہے, قرآن جہاں آتا ہے, قرآن جہاں نازل ہوگا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. ہم نے صرف ایک ہی پارہ نازل کیا تھا, دیوار کعبہ میں شگاف ہو گئے. اب بھی آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ خاموش کیوں ہیں. قرآن نازل ہوا قلب محمد پر, قرآن نازل ہوا قلب محمد پر. سوچئے تو صحیح, یہی قرآن اگر نازل ہو پہاڑ پر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو جو پہاڑ قرآن کی عظمت کو برداشت نہ کر سکے وہ قلب محمد نے برداشت کیا. سوچو, جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا. یا جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا. اب نبی جیسے ہی آیت نازل ہوئی کہ بیٹوں کو لاؤ, نہیں, باتوں کو لاؤ, بیٹوں کو لاؤ. دیکھیں باتیں شروع ہو گئی نا تو پھر باتیں ہی زبان پہ آ رہا ہے. ہاں, بیٹوں کو لاؤ, اپنے بیٹوں کو لائیں گے. جب یہ آیت نازل ہو گئی اور نبی نے چلنے کا اعلان کر دیا تو تاریخ نے لکھا کہ سارے مسلمان سج دھج کے, تیار ہو کے اور ریڈی ہو کے در دولت پہ حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ, ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے, ہم بھی چلیں گے. مگر تاریخ نے لکھا کہ رسول نے کسی اور کو لیا نہیں, علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. کسی اور کو لیا نہیں, علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں. ساری دنیا آ رہی تھی در رسالت پر, لیکن علی جا رہے تھے در علی پر. سارے مسلمان آ رہے تھے در نبی پر, نبی جا رہے تھے در علی پر. اور جانے کے بعد کہہ رہے تھے علی بیٹے دے دو, بیٹے دے دو. اللہ نے کہا کیا؟ حبیب ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ جس کو میں بیٹوں کی بات کر رہا ہوں جس نبی سے, اس کے یہاں تو بیٹے ہیں ہی نہیں. یہ بیٹے کہاں سے لے کے جائے گا؟ بھائی مثلا مثال کے طور پہ میں مثلا اس زمان سے کہوں کہ بھائی کل تمہاری دعوت ہے ہمارے یہاں, لیکن تمہیں اکیلے نہیں آنا ہے, اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لانا ہے. تو دعا یہی کرے گا نا مجمع کہ اللہ مولانا کو عقل سلیم دے. جب بیٹا ہے ہی نہیں تو لائے گا کہاں سے بیچارہ؟ کیا اللہ کو اتنی بات نہیں معلوم ہے؟ مگر ہاں توجہ عزیزوں, میری طرف دیکھیں آپ, راجو بھائی, کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ میرے نبی کے یہاں تو بیٹے ہیں ہی نہیں؟ اللہ کو معلوم ہے نا, لیکن اللہ قاعدہ بنا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. اللہ قاعدہ بنا رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. نبی علی سے بیٹے مانگ کے بتلا رہے ہیں
جب میں نبی ہو کے رسول ہو کے علی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہوں تو تمہیں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کیوں بات آتی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد. اور پھر قافلہ ترتیب جو دیا گیا وہ اس طریقے سے کہ آگے آگے رسول اور پھر دائیں جانب حسن بائیں جانب حسین اور بیچ میں عفت و عصمت و حیا کی ملکہ فاطمہ زہرا. اور پھر فاطمہ کے پیچھے مولا کائنات. اچھا حسنین شریفین کریمین نجیبین کا سن کتنا ہے؟ بچے ہیں نا، بزرگ تو نہیں ہیں، بچے ہی ہیں. تو یہ بچے ایسے زمین پہ چلتے ہوئے اچھے لگیں گے، پیدل چلتے ہوئے اچھے لگیں گے، یا نانا کی گود میں چلتے ہوئے اچھے لگیں گے؟ ہیں؟ ہاں گود میں چلتے ہوئے اچھے لگیں گے نا. آپ نے تو اس طریقے سے کہہ دیا جیسے ہمارے یہاں کا ہر انسان جو ہے وہ بچوں کو گود میں ہی اٹھا کے چلتا ہے. اگر تھوڑا سا کلف ولف کے کپڑے پہنے ہوئے ہو انسان تو بچے کو گود میں اٹھاتا نہیں ہے، کپڑے خراب ہو جائیں گے صاحب. لیکن آپ نے نبی کے لیے کہہ دیا کہ نبی کو گود میں اٹھانا چاہیے تھا. کہیے نبی سے اگر ہمت ہے کہ یا رسول اللہ نہیں، ان بچوں کو اپنی گود میں لے کے چلیے. اللہ کا رسول جواب دے گا بچے آج بچے بن کے نہیں جا رہے ہیں، توحید کا علمبردار بن کے جا رہے ہیں، یہ توحید کے محافظ بن کے جا رہے ہیں، توحید کے سپہ سالار بن کے جا رہے ہیں. اگر بچے بن کے جاتے اور گود میں لے کے جاتا تو کل کا آنے والا مورخ تو یہی لکھتا نا، بچوں کی عادت ہوتی ہے جہاں بڑے جاتے ہیں بچے ساتھ ساتھ ہو لیتے ہیں. لیکن آج یہ بچے خود چل کے جائیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ بچے آج ماں کے بچے بن کے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ توحید کا علمبردار بن کے آئے ہیں، توحید کے محافظ بن کے آئے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. کیسے نکلے؟ آگے آگے رسول، بیچ میں شہزادی، اور پھر مولا کائنات. یعنی جہاں قدم رسالت ہے، توجہ آپ کی، جہاں قدم رسالت اسی قدم رسالت پر قدم عصمت، اور جہاں پر قدم عصمت وہی پر قدم ولایت. اس بی بی کے قدم کو بھی اللہ نے، توجہ ہے، قدم رسالت پہ قدم عصمت، قدم عصمت پہ قدم ولایت. اللہ نے جس بی بی کے قدم کو بھی پردے میں رکھا ہو، سوال یہ ہے اس بی بی کا میدان میں کام کیا ہے؟ جس بی بی کے قدم کے نشان کو بھی پردے میں رکھا ہو، اس کا میدان میں کام کیا ہے؟ کا جواب یہ ہے کہ عصمت کی خاصیت یہ ہے کہ عصمت اگر پردے میں ہو تب بھی وہ اپنے مقصد کی حفاظت کرتی ہے. عصمت اگر پردے میں ہو تب بھی وہ اپنے مقصد کی حفاظت کرتی ہے. اب وہ پردہ چاہے غیبت کا ہی پردہ کیوں نہ ہو، وہ پردہ، اب یہی تو ہے نا کہ اگر تمہارے امام زندہ ہیں تو وہ ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ کا جواب یہی دینا، عصمت اگر پردے میں بھی ہو تب بھی وہ اپنے مقصد کی حفاظت کرتی ہے. پہنچے رسول، لے کیوں گئے تھے ان کو؟ بھائی اکیلے رسول چلے جاتے مباہلہ تو ہو جاتا نا، مگر لے کس لیے گئے تھے؟ کہ میں بد دعا کروں گا تم لوگ مل کے آمین کہنا. یہی تو تھا نا مقصد، کہ میں ان کے لیے بد دعا کروں گا اور تم مل کے سب آمین کہنا. کیا صرف رسول کی دعا قبول نہ ہوتی اگر رسول ہاتھ اٹھا دیتے تو؟ ہوتی کہ نہیں؟ رسول کی دعا بھی قبول ہو جاتی
پھر رسول ان کے لیے دروازہ بند کر رہے ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے ہوتے ہوئے دوسروں سے مانگنا شرک ہے۔ رسول اپنے ساتھ ان ہستیوں کو لے کے گئے تاکہ دعا میں کروں، آمین یہ کہیں۔ اللہ کا رسول بتلانا چاہتا ہے میں اگر دعا کروں گا قبول ہو جائے گی، لیکن یہ آنے والے مسلمان دیکھیں گے کیسے کہ اسلام ہے کیا، دین ہے کیا؟ میں اگر دعا کروں گا تو قبول ہو جائے گی ان کے آمین کے بغیر بھی، لیکن میں ان کے لیے درس دے رہا ہوں جب میری دعا ان کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ صلوات بر محمد۔ آگے آگے رسول، بیچ میں عصمت کی ملکہ اور ان کے پیچھے مولا کائنات نہیں ہے۔ آپ نے تو بڑی خاموشی سے ترتیب سن لی، لیکن جملہ کہوں، یہ ایک واحد میدان ہے کہ جس میں ہر میدان میں آگے رہنے والا اس میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ یہ واحد میدان ہے، ہر میدان میں آگے رہنے والے علی میدان مباہلہ میں سب سے پیچھے۔ کیوں؟ کہ اگر ایسا ہوتا تو دشمن دیکھ کے فوراً کہتا اگر علی آج بھی میدان مباہلہ میں سینہ سپر ہو کے آگے آگے ہوتے تو دشمن فوراً کہہ دیتا یا رسول اللہ ہم مباہلے کے لیے آئے ہیں، مقابلے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مباہلے کے لیے آئے ہیں، مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ اچھا جب پہنچے ہیں تو کہا کیا گیا؟ جلدی جلدی عرض کر دوں میں، کہا کیا گیا کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، یہی تو کہا گیا نا۔ اور انہوں نے پھر مباہلہ نہیں کیا، جزیہ دینا گوارا کیا، ٹیکس دینا گوارا کیا۔ عالم اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں کسی نے بھی نصارہ اور نجران پر لعنت کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے ہار مان لی اور اہل بیت کے سامنے ٹک نہیں پائے، جم نہیں پائے۔ یہ تو ایک رخ ہے نا سکے کا، سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ لعنت ہمیشہ اسی پہ ہوگی جو ان کے مقابلے میں آئے گا۔ اگر ان پہ اس لیے نہیں ہے، اگر ان پہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے مقابلے پہ نہیں آئے، جزیہ دے دیا، ٹیکس دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لعنت اس پہ ہوگی جو ان کے مقابلے میں آ جائے گا۔ اچھا یہ جس نے کہا تھا، بس آخری بات، یہ جس نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ تھا کون ہے؟ ہاں 60,000 کی آبادی تھی نصارہ و نجران کی، انہوں نے 60,000 میں سے 70 کو چنا کہ یہ بس کریم ہے، اور ان 70 میں سے پھر انہوں نے 7 کو چنا، اور 7 میں سے پھر اسے 1 کو چنا تھا کہ اب یہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا پادری، سب سے بڑا عالم یہی ہے۔ مگر اس نے جیسے ہی ان کو آتے ہوئے دیکھا فوراً کہہ دیا، نہیں اس سے پہلے ایک جملہ اور اس نے کہا تھا کہ دیکھو اگر آج محمد اصحاب کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کرنا، اہل بیت کے ساتھ آئیں تو نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی جانتا تھا اصحاب اور ہے، اہل بیت اور ہے، اصحاب اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ توجہ عزیزوں، اس نے آتے ہوئے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اور پھر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، جزیہ دے دیا، ٹیکس دے دیا۔ کون تھا یہ؟ کون تھا؟ پادری، عالم۔ اس کی پوری قوم، توجہ عزیزوں، سب کے سب نصارہ و نجران صرف اسی ایک عالم کی وجہ سے لعنت کے توق سے بچ گئے۔ جانتے ہیں عالم کو قائد ماننے کا فائدہ یہ ہے
کہ ایک عالم اگر چاہے تو اپنی پوری قوم کو لعنت کے طوق سے بچا سکتا ہے. اگر ایک عالم چاہے تو اپنی پوری قوم کو لعنت کے طوق سے بچا سکتا ہے. جب نصارہ و نجران کا عالم بچا سکتا ہے تو مذہب اہل بیت کا عالم کیوں نہیں بچا سکتا؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. بس عزیز و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار جو مؤمنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما. جو برسر روزگار ان کو روزگار میں خیر و برکت و ترقی عنایت فرما. جو بے اولاد اولاد صالح عنایت فرما. جو با اولاد ان کے اولاد کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق کرامت فرما. حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. رسول اسلام نے منبر پہ جانے کے بعد میدان غدیر خون میں کس چیز کا اقرار لوگوں سے کیا؟